السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 جولائی 2021 کو شہر حیدرآباد میں ایک گھر میں رقیہ شرعیہ کرنے آیا تھا، اور یہاں پر کیا ہے، کچھ چیزیں ہم سے پہلے کوئی علاج کرنے آئے ہوئے صاحب نے دے کر گئے تھے، اور یہ چیزیں یہ گھر والوں نے ہمارے سامنے لا کر رکھے، تو ہم اس کا خلاصہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کیا ہے۔ جادو کے کاٹ ہوتے ہیں کیا؟ اس سے جادو سچ میں کٹ سکتا ہے کیا؟ اس سے کیا جن شیطان اگر ہے گھر میں یا دکان میں یا پھر جسم میں تو بھاگ سکتے ہیں کیا ان چیزوں سے؟ یا نظر بد وغیرہ سب کٹ سکتی کیا ہے اس سے؟ یہ تھوڑا سا غور کریے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تختی پر غور کریں گے تو کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، بلکہ یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے۔ پھر کیا لکھا ہوا ہے، گھر والے اور دکان والے کے دشمن زیر ہوں گے، دکان میں ترقی اور منافع خوب ہوگا، مکان بیماری سے محفوظ ہوگا، جادو وغیرہ کا اثر نہ ہوگا یہ لگانے سے، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ لکھا ہوا ہے ایک طرف، اور دوسرے طرف محمد لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ پھر کیا لکھا ہوا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ چار کونے میں، چار خانوں میں 4 خلیفہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے 4 خلیفہ کے نام۔ لیکن یہاں پر غور کریے، یہ جو میں انگلی سے بتا رہا ہوں، غور کرنے سے کیا دکھ رہا، یا عثمان ہارونی لکھا ہوا ہے۔ یہ عثمان ہارونی کون تھے بھائی؟ سوال اگر کریں گے کوئی تو جواب میں ہی دے دیتا ہوں۔ تختی کے دوسرے طرف دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے یا غریب نواز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیا گیا لقب ہے، یہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے ان کو دیا گیا لقب ہے یہ غریب نواز کے نام سے۔ تو اس معین الدین چشتی اجمیری کے پیر تھے یہ عثمان ہارونی۔ صوفیزم والے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر تھے عثمان ہارونی۔ تو ان کے نام سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، یا لکھا ہوا ہے، یعنی مدد کے لیے یا اللہ ہم بولتے ہیں نا، تو اللہ کے نام سے پہلے تو یا نہیں لکھا ہے اس تختی بنانے والے نے، لیکن عثمان ہارونی صوفی کے نام سے پہلے یا ضرور لکھا ہے۔ اس کے بعد غور کریے تو یہاں پر معین الدین چشتی اجمیری کے جو دیا گیا لقب ہے صوفیزم والوں کا، اس نام سے پہلے بھی یا لکھا ہوا ہے، اور یا غریب نواز بلکہ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہو گیا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے بندوں کا نام لکھ کر ان سے مدد مانگنے والا کام ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں گے تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا رزاق، یا قادر، یہ اللہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی مدد کے لیے پکارا جانا اور ان کے نام لکھنا، یہی تو شرک ہے۔ اگرچہ کہ لکھا گیا ہے اللہ لطیف بعبادہ، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیے، ٹھیک ہے۔ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اللہ کے بندوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں 2 صوفیوں کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ایک عثمان ہارونی اور دوسرے معین الدین چشتی اجمیری۔ غریبوں کو نوازنے والا صرف اللہ ہے، امیروں کو نوازنے والا صرف اللہ ہے، جانوروں کو نوازنے والا صرف اللہ ہے، سمندر کی مخلوقات کو نوازنے والا صرف اللہ ہے، یعنی کمپلیٹ یونیورس کو کھلانے پلانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی کی ہوائیں ہیں جس سے لوگ مخلوقات سانس لے رہے، زندہ رہ رہے، تو سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے صوفیوں کو مدد کے لیے پکارا جانا۔ اس کے بعد یہ کیا چیز ہے اللہ عالم، یہ کیا چیز ہے اللہ عالم، اس کا جو ہے دھونی لو بول کے بولا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ
یہ کنڈی، یہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ رکھنے سے کیا گھر کی حفاظت ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے یہ کوڑی، دیکھیے کوڑی، اس سے کیا حفاظت ہوگی؟ ذرا کھولیے بھائی، ذرا کھولیے، بتائیے کیا کیا اس کے اندر۔ یہ جو ہے نا، یہ کوڑی، یہ سیڑھیوں کے پاس نیچے گاڑے گیا تھا، یہ اس کو بولے تھے کہ جو ہے یہ گھر کی حفاظت کرے گا۔ نعوذ باللہ۔ کیسا کرے گا؟ تیز چھری لاؤ، تیز چھری، تاکہ جلدی کاٹے، زیادہ لمبا نہ ہو فیس بک لائیو۔ تو اس کے اندر دیکھیے کیا ہے، یہ کوڑیاں حفاظت نہیں کر سکتی۔ اچھا اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، ذرا پکڑیے، آپ ایسے ہی پکڑو، ہاں ایسے ہی پکڑے گا۔ یہ غور کریے، بسم اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ۔ کیا ہے اس میں؟ ایک چمچ لائیے صاحب، کیا گندگی نکلی اس میں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چمچ لائیے۔ یہ گھر کی حفاظت کے لیے ایک کونے میں ٹنگا دینے کے لیے کہا گیا تھا، اس طریقے سے کپڑے میں باندھ کے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کیا ہے یہ؟ استغفر اللہ۔ کیا ہے یہ؟ استغفر اللہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہے کیا اس کے اندر۔ مطلب تعفون بھی گندی ہے، اچھی نہیں ہے تعفون، عجیب و غریب چیز ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ گلی ہوئی کلیجی ہے، یا پھر جو ہے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، یا پھر جو ہے سڑا ہوا نیمبو ہے، اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ بیج اس میں نیمبو کے دکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں؟ یہ گھر کی حفاظت کرے گا؟ نعوذ باللہ، یہ ہمارے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب چیزوں سے صرف اور صرف خرافات ہے یہ، اور شرک بدعت خرافات ہی زندگی میں جو ہے رہ جائیں گے مسلمانوں کے۔ تو مسلمانوں کے حالات کیسے سدھریں گے؟ اور موت کے بعد جہنم ملے گی۔ دیکھیے یہاں پر، دیکھیے یہ بتائیے، یہ جو گاڑا گیا تھا اس کپڑے میں، تو اس کے اندر یہ 3 کوڑیاں نکلے، یہ 3 کوڑیاں۔ یہ کوڑی آپ کے گھر کی حفاظت کرے گی؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ ذرا اب یہ تعویذ، یہ کنڈیوں میں رکھا ہوا تھا، یہ جو مٹی کے جو کٹوریاں جیسا کچھ دکھ رہا، اس میں دیکھیے، مجھ سے دشمنی نہ کریے، میں اللہ کا غلام ہوں، مجھ سے دشمنی نہ کریے، میں اللہ رب العالمین کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہوں میری موت تک، میں اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں میری موت تک۔ اور اگر میرا یہ کام دیکھ کر، یعنی شرک اور بدعت خرافات کا پوسٹ مارٹم جو میں کر رہا ہوں، یہ کام دیکھ کر اگر کوئی مجھے قتل کرنا چاہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الحمدللہ بولوں گا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا تھا، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے قرآن اور حدیث سکھانے لوگوں کو، اور لوگوں کو توحید و سنت، صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ کے مطابق اور سلف صالحین کے مطابق، اولیاء اکرام کے مطابق توحید و سنت سکھانے نکلا تھا، تو مجھے جو ہے لوگوں نے قتل کر دیا، یہ بول سکوں گا اللہ کو میں۔ دیکھیے کیا ہے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھا ہوا ہے، قلنا یا نار کونی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے آگ سے کہا تھا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا نا، تو وہ آیت لکھ دی گئی۔ اس کے بعد نمبرنگ کیا ہے دیکھیے، یہ تو یہ کیا حفاظت کرے گی؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر، ترجمہ سمجھ کر، صحیح تفسیر بھی راوی جو ہے سمجھ کر اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے۔ یہ شرک بدعت سے بچنا ہے اللہ کے بندو۔ یہ آیت سے کیا گھر کی حفاظت ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ اگر یہ آیت اس طریقے سے تعویذ میں بن کر گھر کی حفاظت ہو سکتی، تو مکمل قرآن تو رکھا ہوا ہے، مسلمان کا گھر ہے الحمدللہ، یہ مکمل قرآن مجید رکھا ہوا ہے، 30 پاروں کا، 114 سوروں کا مکمل قرآن الحمدللہ، اللہ کا کلام، بہت طاقتور حق اللہ کا کلام مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ وہ قرآن رہتے ہوئے، اور دیوار پر یہاں پر اللہ کے 99 نیمز والا تغرا بھی لگا ہوا ہے، وہ رہنے کے باوجود بھی گھر کے اندر جن شیطان آ رہا، یا نظر بد لگ رہی کسی کو، یا کوئی جادو کے اثرات ہو جا رہے، کچھ بھی ہو رہا، لیکن حضرت جی کے پاس سے دیا ہوا یہ تعویذ گھر کے اندر اس طریقے سے لگا دو، یا سینک میں رکھ کے ایسا باندھ کے جو ہے اس طریقے سے تھا، یہ نعوذ باللہ، یہ ایسا کر دیے تو کیا ہے؟ یہ گھر کی حفاظت ہوگی؟ ایسا رکھ دو کونے میں، تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی، یا تم کو اولاد مل جائے گی، یا تم کو شفا مل جائے گی، ایسا رکھا ہوا ہے۔
یہ تو کھول کے بتایا تھا میں آپ لوگوں کو اس کے اندر کی گندگی کیا ہے. یہ سڑا ہوا نیمبو غلیظ، سبحان اللہ. تو کیا یہ گھر کی حفاظت کرے گا؟ یہ ہرگز گھر کی حفاظت نہیں ہوگی. یہ شرک ہے، اور اس شرک کے وجہ سے جہنم ضرور ملے گی. اس شرک کے وجہ سے جہنم ضرور ملے گی. میں اس گھر سے یہ شرکیہ چیزیں تو ابھی نکال کے لے جا رہا ہوں، تاکہ کسی کچرا کنڈی پر پھینکوں گا، یا پھر جو ہے یہ اللہ وغیرہ کا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لکھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے قبرستان میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ کا نام کٹ کر لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کا نام اور قرآن کی آیت جو اس میں ہے کٹ کر کے باقی جو چیزیں شرکیہ ہے، خرافات والی چیزیں پھینک دوں گا. اور یہ کوڑیاں یہ آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کرتی. اللہ کے بندو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. اگر آپ کے گھر میں کوئی جن شیطان کسی عورت یا لڑکی پر آ گیا ہو، کوئی جادو کروا دیا گیا ہو، یا کوئی نظر بد لگ گئی ہو، تو آپ لوگ رقیہ شرعیہ والے کو ڈھونڈیے. قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ایمان اور عمل والے کو ڈھونڈیے. حیدرآباد میں ہو، ممبئی میں ہو، دلی میں ہو، چنئی میں ہو، بنگلور میں ہو، کلکتے میں ہو، سیونی مدھیہ پردیش میں ہو، کہیں بھی انڈیا میں آپ کو جماعت اہل حدیث کے راقی حضرات ملیں گے انشاءاللہ. جماعت اہل حدیث صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے. جماعت اہل حدیث کے راقی حضرات آپ کو انڈیا بھر میں ہر اسٹیٹ میں، ہر گاؤں شہر میں مل جائیں گے. اور اگر آپ کے گاؤں شہر میں نہ ملے تو آپ لوگ کانٹیکٹ کرو جماعت اہل حدیث کے علماء سے، اور ان سے بولو کوئی راقی کو جانتے ہیں جو بغیر فیس مانگے ہوئے رقیہ شرعیہ کرتے ہیں. جیسا کہ میں بغیر فیس مانگے ہوئے رقیہ شرعیہ کر رہا ہوں 2008 سے آج تک الحمدللہ. آج 25 جولائی 2021 تک میں فیس نہیں مانگا ہوں 1 روپیہ بھی، اور موت تک بھی فیس نہیں مانگوں گا. فری میں رقیہ شرعیہ کروں گا انشاءاللہ. قرآن حدیث سکھاؤں گا، لوگوں کے عقیدے، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرتا رہوں گا. قرآن و صحیح حدیث کے دلائل سے لوگوں کو اویئر کروں گا. شرک سے بچو، بدعت خرافات سے بچو، اور لوگوں کے گھر سے یہ سب شرک کے چیزوں کو نکالتا رہوں گا انشاءاللہ. اور بتاؤں گا کہ تمہارے گھر کی حفاظت صرف اللہ الحفیظ کرے گا. پڑھو اللہ رب العالمین کے قرآن کو ترجمے سے. جب سمجھ جاؤ گے میں بولوں گا کہ علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور رقیہ شرعیہ خود سیکھو. رقیہ شرعیہ خود کر سکتے ہیں آپ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیلف رقیہ ٹریٹمنٹ کی، انگلش میں بھی ہے، آپ دیکھو. اور رقیہ شرعیہ خود اپنے آپ پر کرنا سیکھو. رقیہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. میں فصیح الدین حیدرآبادی بول رہا ہوں، میری جاگیر نہیں ہے رقیہ شرعیہ. میں رقیہ شرعیہ سکھانے کا کام کر رہا ہوں. رقیہ شرعیہ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، اپنی فیملی ممبرز کے لیے تو بھی سیکھنا چاہیے. رقیہ شرعیہ یعنی قرآن اور دعائیں پڑھ کر دم کرنا، اس کو رقیہ شرعیہ بولتے ہیں. جن بھگانے ہو، یا جادو کاٹنے ہو، یا نظر بد کاٹنے ہو، یا اثرات کاٹنے ہو، رقیہ شرعیہ یعنی قرآن پڑھنا، دعائیں پڑھنا اور دم کرنا، اور اللہ سے توکل مضبوط، اللہ پر یقین مضبوط، اللہ سے ہی شفا کی امید مضبوط. اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مضبوط عقیدہ ہوگا تب جا کے فائدہ ہوگا. میرا یہ کام کرنا دیکھ کر اگر کسی کو چبھ رہا ہے صوفی ازم کے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ، یا پھر کوئی اور بھی صوفیزم کے فرقے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے میرے اس کام سے، تو تکلیف پہنچے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر صوفیزم کے فرقے والے میرا قتل کرنا چاہے تو کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اللہ کے پاس خوشی خوشی شہادت کا تو درجہ لے لوں گا انشاءاللہ. شرک کے خلاف یہ کام کرتا رہوں گا، توحید سکھانے، بدعت خرافات کے خلاف سنت سکھانے کا کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اگر کوئی میرے اوپر 10 جھوٹے کیسز کرنے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کو. کئی نام نہاد عالموں نے 10 جھوٹے کیسز کیے ہوئے ہیں، کئی جاہلوں نے جھوٹے کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں. میں یہ توحید و سنت سکھانے کا کام رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے کرتا رہوں گا انشاءاللہ میری موت تک، اور لوگوں کو سکھاتا رہوں گا قرآن اور حدیث سے توحید و سنت اور رقیہ شرعیہ بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ. لوگوں کو یہ شرک بدعت خرافات سے بچنے کے لیے بولتا رہوں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو بچائے تمام قسم کی شرک بدعت خرافات سے. 3904 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد کی یاد رکھ لو مسلمانوں. ایسے ڈھونگیوں کے پاس جائیں گے جو یہ خرافاتی چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ایسے ڈھونگیوں کے پاس جائیں گے تو یاد رکھ لو یہ ڈھونگیوں کے پاس آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ کا پیسہ خراب ہوگا، آپ کی عزت پر بھی ڈاکہ ڈالیں گے ظالم لوگ. اور اگر آپ کی عزت ان کے پاس محفوظ بھی ہے یا آپ کا پیسہ یہ لوگ نہیں بھی لے رہے ہیں تو آپ کے ایمان تو برباد کر دیں گے نا، جہنم ملے گی موت کے بعد. لہٰذا ایسوں کے پاس نہ جاؤ. 3904 سنن ابو داؤد ہمیشہ یاد رکھو. نبی نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد.
یہ نبی نے کہا ہے. جو کوئی بھی کاہن عامل نجومی بابا کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر ان کی بات کو سچ مان لیا, انہوں نے جو بولے ایسا کرو, تمہارے امی پر ایسا ہو گیا, تمہارے بہن پر ویسا ہو گیا, تمہارے خالہ نے جادو کرا دیے, تمہارے پھوپھی نے جادو کرا دیے, تمہارے بزنس پارٹنر نے جادو کرا دیے, تمہارا فلاں جنے رشتہ پوچھے تھے نہیں, تمہارے امی وہاں رشتہ نہیں کرے, دیکھو ان کا ان لوگوں نے کرا دیے. یہ 17 باتیں جو جھوٹے بابا لوگ کرتے ہیں, ان کی بات کو اگر سچ مان لو گے تو آپ کفر کرے جیسا ہوگا. اللہ کے بندو, بچا لو اپنے آپ کے ایمان کو, بچا لو اپنے آپ کے گھر والوں کو شرک بدعت خرافات سے. یاد رکھو شرک سے جہنم ملے گی. تعویذ گنڈے پلیتے نہ پہنو اللہ کے بندو. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من علق تمیمتا فقد اشرک. پیارے نبی کا یہ فرمان حدیث مسند احمد میں موجود ہے, 17422 نمبر کی حدیث ہے. یہ نبی نے فرمائے جو کوئی بھی تعویذ گنڈے پلیتے سے اپنا تعلق جوڑے گا اس نے یقیناً شرک کیا ہے. لہذا تعویذ گنڈے پلیتے ایسے تختیوں سے اپنا تعلق نہ جوڑو. آپ کے گھر میں قرآن ہے, قرآن پڑھو, قرآن کا ترجمہ پڑھو, حدیث رسول پڑھو, حدیث رسول کا ترجمہ پڑھو. علماء اہل حدیث سے اپنا مضبوط کر لو تعلق اور ان کے پاس عقیدہ سیکھو جو عقیدہ صحابہ اہل بیت کا تھا. اعمال سیکھو سنت کے مطابق تاکہ موت کے بعد جنت مل سکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق دے, زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ڈھونگی باباؤں سے بچنے کی توفیق دے. ڈھونگی باباؤں جادوگروں کی ہم پوسٹ مارٹم کرنے والے بنے رہیں, شرک بدعت خرافات کا پوسٹ مارٹم کرنے والے بنے رہیں, توحید و سنت سیکھتے ہوئے سکھانے والے بنے رہیں ہماری موت تک, تاکہ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکے. اللہ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچائے, اللہ ہم سب کو زنا سے بچائے, اللہ ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے, شراب سے بچائے, اللہ ہم سب کو سود سے بچائے, تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.